نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک میں مسلمان رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 82 آیات میں نماز کا حکم دینے کے بعد زکوٰۃ کا حکم فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کیوں دیں؟ ایک تو ارکان اسلام میں سے ہے، نمبر 2 دوسرا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فوائد اور فضائل بہت زیادہ بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقی لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ پھر فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون کہ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور آیت میں فرمایا انفقوا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ کہ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا اور نہ سفارش ہر بندہ کسی کر سکے گا۔ والکافرون هم الظالمون کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ خیرات اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کے فائدے ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال گندم کے دانے جیسی ہے۔ انبتت 7 سنابل اس سے 7 شاخیں پیدا ہوتی ہیں، ایک دانے سے 7 شاخیں۔ فی کل سنبلۃ 100 حبۃ اور ہر شاخ میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اخلاص نیت سے اور صحیح طریقے سے خرچ کرنے والے کو 1 روپے کا 1 درہم کا 700 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں زیادہ ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی جو آپ جتنا اخلاص نیت سے حلال مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کو زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور متقی لوگ وہ ہیں جو خوشحالی میں، تندرستی میں، بیماری میں، ہر حال میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو خرچ کرنے کی آیات ہیں۔ اور زکوٰۃ کا معنی ہے پاک بنانا۔ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا دل مال کی محبت سے پاک ہوتا رہتا ہے اور اس کا مال پاک رہتا ہے۔ اگر آدمی مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو دل میں مال کی محبت بڑھتی رہتی ہے، کیونکہ انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے دولت اور ملے، میری دولت میں اضافہ ہو اور دولت مجھ سے جائے نہیں، جمع ہوتی رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دل مال کی محبت سے پاک ہو، مال اس کے ہاتھ میں تو ہو، اس کے دل میں نہ ہو، اسے ضرورت کی چیز سمجھے، زندگی کا مقصد نہ سمجھے۔ اگر زندگی کا مقصد سمجھے گا تو اپنا آرام اور اپنے فرائض کو بھول کر اور اپنی ضروریات کو اور اپنی ذمہ داریوں کو بھول کر وہ دولت کے کمانے کو ہی سب کچھ سمجھے گا اور اسی میں دن رات اپنی ختم کرے گا، آخرت سے غافل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے۔ تو ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دل پاک ہوتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے مال پاک ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا کہ آپ لوگوں کے مال صدقہ خیرات وصول کیجئے اور پھر یہ وصولی آپ کی مال صدقہ خیرات کی وصولی ان کے مال کو پاک کرے گی، ان کے دل کو پاک کرے گی۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم انفق علیک اے انسان تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو چیز تو خرچ کرے گا میں اسے بڑھا دوں گا۔ جس شخص کے پاس علم ہے وہ علم خرچ کرتا ہے، اس کا علم بڑھ جاتا ہے،
اس کے تجربے میں اضافہ ہوتا ہے، علم پختہ ہو جاتا ہے۔ جس شخص کے پاس کوئی تجربہ ہے وہ تجربہ خرچ کرتا ہے، کوئی بھی دنیا کا علم اور فن اور ہنر اس کے پاس ہے، وہ جتنا اسے خرچ کرے گا تو وہ دے گا، وہ اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور مشاہدات میں ہم دیکھیں مادی چیزوں میں اللہ کا یہی قانون ہے کہ جو چیز لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بڑھا دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے دودھ کی مثال ہے، فصلوں کی، نباتات کی مثال ہے، پھلوں کی مثال ہے، پانی کی مثال ہے۔ ہر موسم کے پاکستان میں پھل پیدا ہوتے ہیں اور اتنے پیدا ہوتے ہیں جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ روزانہ ہر شہر کی منڈی میں، سبزی منڈی میں سبزی آتی ہے، ٹرکوں میں بھر بھر کر، بوریوں میں بھر کے آتی ہے۔ آلو سبزیوں میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، سب سے زیادہ وہی پیدا ہوتا ہے۔ پیاز استعمال ہوتا ہے، پیاز ہر سال پیدا ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو اور سبزیاں ہیں، پھل دیکھ لیں، ہر موسم کے پھل ٹرک بھر بھر کر منڈی میں آتے ہیں اور وہ پھر وہاں سے بازار میں آتے ہیں، ریڑھیوں پہ، دکانوں پہ وہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور پیدا فرما دیتے ہیں۔ باغات لگے ہوئے ہیں مالٹوں کے، مالٹے کا باغ، سیبوں کے باغات ہیں، انگور کی بیلیں ہوتی ہیں، چنا کتنا پیدا ہوتا ہے، گندم پیدا ہوتی ہے، مرچ مسالے کتنے پیدا ہوتے ہیں، ٹماٹر پیدا ہوتا ہے، وہ استعمال ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہر گھر میں، ہر ادارے میں پانی نکالنے کے لیے موٹر لگی ہوئی ہے۔ روزانہ کتنا پانی زمین سے نکلتا ہے، زمینوں کو سیراب کرتا ہے، انسانوں کو سیراب کرتا ہے۔ ہمارے کمرے اور مقامات دھونے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے وضو کیا جاتا ہے، غسل کیا جاتا ہے، طہارت کی جاتی ہے۔ اور زمینوں میں کتنا پانی استعمال ہو رہا ہے، جتنا پانی نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیدا فرما دیتے ہیں۔ جانوروں کے تھنوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے، وہ روزانہ دودھ لے کر نکلتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں، شام کو پھر بھینس اور گائے اور بکریاں پھر دودھ دے دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قانون یہ ہے کہ جتنا انسان خرچ کرتا ہے بشرطے کہ صحیح جگہ خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں کے بارے میں قسم اٹھائی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں صدقہ خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کرتا ہے اس کی عزت کم نہیں ہوتی، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو مال بھی خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے بات فرمائی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ سود کے مال کو کم فرماتے ہیں، مٹاتے ہیں، اور صدقہ خیرات والے مال کو بڑھا دیتے ہیں، اس کو اور عطا فرما دیتے ہیں۔ تو صدقہ خیرات کرنے کے، زکوٰۃ دینے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اور سمجھ اسی کو آتے ہیں اور حاصل اسی کو ہوتے ہیں جو صدقہ خیرات کثرت سے کرتا ہے۔ اللہ کی ذات خود خرچ کرنے والی ہے، کتنا خرچ کرتی ہے اللہ کی ذات، اللہ نے کتنا لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ فائدہ پہنچانے کی ایک شکل صدقہ خیرات کرنا بھی ہے اور زکوٰۃ دینا بھی ہے، بلکہ سب سے بہتر شکل یہی ہے جب انسان کسی کو کرنسی دیتا ہے، نقدی روپے پیسہ دیتا ہے، مال دیتا ہے، تو اس سے مستحق اور اگلا آدمی اپنی ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے، خواہ وہ کھانے کی ہے، لباس کی ہے، دوائی کی ہے، قرض کی ہے، مکان کی ہے، جوتے کی ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، ہر ضرورت اس سے پوری کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ہر شخص یعنی ہر مسلمان اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا، یعنی جو مال اس نے صدقہ خیرات کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صاحبان چھتری کی شکل عطا فرمائیں گے، اور جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا اس وقت مسلمان اپنے صدقہ خیرات کے سائے میں ہوگا۔ تو جس کا جتنا زیادہ صدقہ خیرات ہوگا، جتنی اس نے زیادہ زکوٰۃ ادا کی ہوگی، اتنا اس کا سایہ گھنا اور گہرا اور بڑا ہوگا، اور جس نے کم کی ہوگی اس کا سایہ بھی کم ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے صدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ مسلمان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہوتے رہتے ہیں، غصہ ہوتے رہتے ہیں، کہ صدقہ خیرات کرنے سے اللہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وتدفع میتۃ السوء، اور حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ خیرات بری موت سے انسان کو بچاتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے اور اس کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ او کما قال علیہ السلام کہ اپنے مالوں کو تم محفوظ کرو زکوٰۃ کے ذریعے، یعنی انسان جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ حساب کر کے زکوٰۃ کے مسائل سیکھ کے زکوٰۃ ادا کریں، اور جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ صدقہ خیرات کریں اور مسلمانوں کی امداد کریں اور تعاون کریں۔ حدیث میں آتا ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک آدمی کسی آدمی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی دنیا میں ایک پریشانی دور کرے گا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام، جو دنیا میں کسی کی ایک پریشانی دور کرے گا، ان میں مالی پریشانی بھی داخل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے یا ابن آدم، اے انسان میں بھوکا پیاسا رہا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو بندہ عرض کرے کہ یا اللہ آپ تو رزاق تھے، ساری کائنات کو آپ رزق مہیا فرماتے تھے، آپ کیسے بھوکے پیاسے ہو سکتے تھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آپ کے علم میں تھا میرا بندہ فلاں بھوکا پیاسا تھا، آپ نے اسے کھانا نہیں کھلایا، پانی نہیں پلایا، اگر آپ اسے کھانا کھلاتے پانی پلاتے تو مجھے وہاں پاتے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے انسان مجھے لباس کی ضرورت تھی تو نے مجھے لباس نہیں دیا، بندہ عرض کرے کہ یا اللہ آپ تو ساری کائنات کو لباس مہیا فرماتے تھے، آپ کیسے بے لباس ہو سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بے لباس تھا، اسے لباس کی ضرورت تھی، اگر تم اسے لباس پہناتے تو مجھے وہاں پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بڑے حساس تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ قبیلہ مضر کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، وفد آیا، تو وہ لوگ نہایت غریب تھے، انہوں نے صرف ستر چھپایا ہوا تھا اور گردن میں تلواریں لٹکائی ہوئی تھی، چہرے افلاس کی وجہ سے تنگدستی کی وجہ سے بہت مرجھائے ہوئے تھے، کمزور تھے، اور ان کے جسم بھی ننگے تھے باقی اور پاؤں بھی ننگے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ پھر آپ گھر تشریف لے گئے نماز کی تیاری کے لیے، یا گھر میں کچھ دیکھنے کے لیے کچھ ہو تو ان کی مدد کی جائے، لیکن وہاں سے آپ خالی ہاتھ آئے، کچھ نہ ملا۔ پھر آپ نے نماز پڑھائی اور پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، یا ایھا الناس اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پھر یہ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا کہ تم خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، گھر والوں کو بچاؤ، صدقہ خیرات کرو ولو بشق تمرۃ، اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دینا پڑے صدقہ خیرات کرو تاکہ وہ تمہیں آگ سے بچائے۔ تو پھر صحابہ کرام نے صدقہ خیرات کرنا شروع کیا۔ ایک صحابی اٹھے، اپنے ان کے پاس درہم دینار کی تھیلی تھی، وزنی تھی، اٹھا کر لا رہے تھے، ان سے اٹھ نہیں رہی تھی، تو وہ مشکل سے لے کر آئے۔ پھر ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی لانے لگے، کسی نے کپڑا دیا، کسی نے چادر دی، کسی نے قمیض دی، کسی نے کچھ اور دیا، کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سنہری سونے کی طرح کھل اٹھا اور آپ بہت خوش ہوئے، اور پھر آپ نے کپڑے تقسیم فرمائے وفد کے لوگوں میں۔ اس سے معلوم ہوا ہمارے نبی کے اندر احساس بھی بہت ذرا تھا، جو غریبوں کا احساس فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا آ جائے تو میں 3 راتیں گزرنے سے پہلے سارا صدقہ خیرات کر دوں گا اور لوگوں میں تقسیم کر دوں گا، میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ ہاں اگر میرے ذمہ قرض ہوا اتنا رکھ لوں گا میں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور خزانچی تھے، آپ نے ان کو فرمایا ہوا تھا کہ کوئی آدمی میرے دروازے سے خالی نہ جائے، جو مانگنے کے لیے آئے اگر آپ کے پاس میرا سرمایہ ہو اس میں سے دیں، اگر وہ نہ ہو خزانہ خالی ہو تو پھر آپ کس سے قرض لے کے لوگوں کو دے دیا کریں۔ حضرت بلال ایسا کرتے بھی تھے، کئی مرتبہ آپ مقروض ہو جاتے تھے اور اس قرض کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے حکم کے مطابق سائلین کو، مانگنے والوں کو قرض لے کر دے دیا کرتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ما قال لا قط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سائل کو، مانگنے والے کو لا یعنی نہیں ہے نہیں فرمایا، جو بھی آیا اسے دے دیا۔ اس خیرات کے فضائل ہیں، یہ ہمیں سننے چاہیے
تاکہ مال خرچ کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا شوق پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔